السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان دین کی کچھ باتوں کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان اور اس مسجد کے ذمہ داران، اور خاص کر کے فیضان بھائی، جن کی کاوشوں اور محنتوں کے بعد میں آپ لوگوں کے درمیان میں پہنچا۔ آج کے اس نشست کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے قیامت کا منظر اور ہمارا عمل۔ قیامت یہ ایک ایسی چیز ہے
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کا یقین قیامت کے دن کے اوپر نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ قیامت ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس آدمی کا ایمان کامل اور مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر نہ ہو جائے۔ اس موضوع کی وضاحت سے پہلے یہ بات ثابت ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے یا نہیں، یہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو یہ بات رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بالکل صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اور دلیل کے طور پر رب کائنات نے کئی آیت کریمہ کے اندر اس بات کے بارے میں وضاحت کی۔ آئیے سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، اسی آیت کریمہ سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ جو انسان یہ دنیا کے اندر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ قیامت تو ہم تک پہنچنے والی نہیں، اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک اے دنیا والے لوگوں یہ قیامت تو آنے والی ہے، اے دنیا والے لوگوں یہ قیامت تم تک پہنچنے والی ہے، اور اس بات کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک یہ قیامت تم تک پہنچنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، قیامت ایک انسان تک پہنچنے والی ہے، اور دوسری چیز اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر بالکل صاف لفظوں میں واضح کر رہا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیوں ہم قیامت کو قائم کرنے والے ہیں، یہ قیامت کیوں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کی دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو باخبر کر رہا ہے کہ اے لوگوں یہ قیامت کیوں آنے والی ہے، یہ قیامت تم تک کیوں پہنچنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے والا ہے جو لوگ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قبروں کے حوالے کر دیا ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قبر سے زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اور ایک بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ رب العالمین اسی قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے۔ جب سور کو دوبارہ پھونک دیا جائے گا انسان قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اچانک انسان قبروں سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یعنی سورہ حج کی اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے آنے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ قیامت ایک دن آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت آنے کا مقصد یہ ہے
کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالکل صاف لفظوں میں اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اور ایک آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگایا جن لوگوں کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے آیت کریمہ کے اندر صاف لفظوں میں واضح کر دیا گیا کہ قیامت تم تک پہنچنے والی ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری نبی سے قسم کھلوا کر کے کہلوایا کہ اے نبی دنیا والے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قیامت تم تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگا رہا ہے جو کافر دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ کہ یہ قیامت تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ قیامت تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ خوفناک دن تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَا تَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ۔ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے قُلْ بَلَا وَرَبِّي کیوں نہیں میرے رب کی قسم یہ قیامت تم تک ایک دن پہنچنے والی ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جس کی جانکاری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ قیامت تو تم تک ایک دن پہنچنے والی ہے، تم دنیا کے کسی بھی جگہ پر چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی مقام کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، یہ قیامت ضرور بالضرور ایک دن تم تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے جن کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر نہیں ہے اور یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت تم تک ایک دن پہنچنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ دونوں آیت کریمہ، جن دونوں آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملی کہ ایک دن قیامت ہم تک پہنچنے والی ہے اور یہ قیامت برحق ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے قسم کھلوا کر کے کہلوایا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن قسم کھا کر کے کہہ دینا یہ کافی نہیں تھا، قسم کھا کر کے کہہ دینا یہ کافی نہیں تھا۔ آج ہم اور آپ عدالت میں جب جاتے ہیں اور عدالت میں جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے قسم کھلوائی جاتی ہے کہ قسم کھاؤ، اس کے بعد مقدمے کو شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ قسم کی بنیاد پر نہیں کی جاتی۔ جب تک کہ ٹھوس دلیل پیش نہ کر دی جائے تب تک اس کے فیصلے کو نہیں کیا جاتا۔ بالکل اللہ رب العالمین نے پہلے قسم کھلوایا اور اس کے بعد وہ دلیلیں پیش کر دی، اللہ رب العالمین نے وہ براہین پیش کر دیے جن کے بعد ایک انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن سے ایک انسان اپنے منہ کو پھیر ہی نہیں سکتا اور قیامت کے دن کے بارے میں انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ رب العالمین اب ٹھوس دلیل کو پیش کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ قیامت کو میں اس لیے قائم کرنے والا ہوں، یہ قیامت اس لیے آنے والی ہے، یہ قیامت اس لیے قائم ہونے والی ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تاکہ ایمان والے لوگوں کو، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا، ان لوگوں کو بدلہ دے دیا جائے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کیا، ان کے ایمان کا اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ دے دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، موحد بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن
وہ آدمی اس دنیا کے اندر تنگ دستی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہے تو دوسرے وقت کی کھانا کے لیے وہ انسان در بدر بھٹکتا ہے۔ وہ آدمی اس دنیا کے اندر نیک عمل تو کر رہا ہے، وہ آدمی اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو تو گزار رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں مل پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے لوگوں کو، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا اور نیک عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا، تاکہ ان لوگوں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے عزت والی روزی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے اس قیامت کے دن بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عزت والی روزی سے مراد کیا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عزت والی روزی سے مراد یعنی رزق کریم، کریم کے اندر وہ دو صفت موجود ہیں، وہ دو معنی موجود ہیں جن کی وضاحت مفسرین کرتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ جو نعمتیں اسے جنت کے اندر دی جائے گی، بخشش کے بعد، اس کے نامہ اعمال کے حساب کے بعد جب ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کو جو رزق دیا جائے گا، ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہے، رزق کریم سے مراد کوانٹٹی والی نعمتیں، یعنی وہ نعمتیں اسے جنت کے اندر دی جائے گی قیامت کے بعد، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزار لینے کے بعد، نیکی کے بعد، قیامت کے بعد جب اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو اسے وہ نعمتیں ملنے والی ہے جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو نعمتیں لازوال ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت کے اندر ان نعمتوں کا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلی چیز کوانٹٹی اور دوسری چیز کوالٹی۔ جنت کی جو نعمتیں اسے دی جائے گی وہ بالکل کوالٹی کے اعتبار سے صاف اور ستھرا ہوگا۔ اور دوسری چیز گناہ گاروں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ ہم قیامت کو اس لیے قائم کرنے والے ہیں، یہ قیامت تم تک اس لیے آنے والی ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر میری آیتوں کے اندر کوشش کی، جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی اور میری آیتوں کے برخلاف عمل کیا، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سزا دینے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قیامت کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے بعد دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم من رجز علیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر میری آیتوں کے اندر ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، میری آیتوں کے اندر بگاڑنے کی کوشش کی، میری آیتوں کے اوپر عمل نہیں کیا، میری آیتوں کو جھٹلانے کا کام کیا، ہم ایسے لوگوں کو رجز علیم، ہم سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرنے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر چاہو جس طرح اپنی زندگی کو گزار لو، لیکن ہم نے تمہارے لیے ایک ایسے دن کو مقرر کر کے رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے اس حساب کے دن کو مقرر کر کے رکھا ہے جس دن ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں، ہم نے تمہارے لیے وہ المناک دن کو مقرر کر کے رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے اس خوفناک دن کو مقرر کر کے رکھا ہے جس دن ہم تمہاری کرتوتوں کے اوپر مواخذہ کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگوں، ہم اس دن تمہارا مواخذہ کرنے والے ہیں۔ اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے اس کے اس رائی کے دانے کے برابر والی برائی کو اس کے سامنے پیش کر دے گا، اس انسان کے سامنے جو ہے حاضر کر دے گا،
اور قیامت کے دن اس برائی کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے قیامت کے دن کو اسی لیے مقرر کر کے رکھا ہے تاکہ تمہاری کرتوتوں کا حساب کر دیا جائے، تاکہ تمہارے عملوں کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن مل جائے۔ تو ان تمام کے تمام آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ قیامت یہ برحق ہے، یہ قیامت آنے والی ہے۔ جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس موضوع کے دوسرے پہلو کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ کے اندر ایک بہترین بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت مقرر ہے، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ اس دنیا کے اندر غفلت بری زندگی گزار رہے ہو، تم ہو کہ اس دنیا کے اندر لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، تم ہو کہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اس رب کائنات کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے؟ اس کے بعد ہم قیامت کے منظر کے اوپر آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے؟ کیونکہ ہم اسی دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک آدمی مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ زندگی گزارنے کا مرحلہ، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے الگ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر نمازی کی حالت میں اور اس دنیا کے اندر حلال روزی حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جو آدمی نماز کو ترک کر کے اور حرام طریقے سے رزق کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم غفلت بھری زندگی سمجھ لیں؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر سوال کا جواب دے رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اے لوگوں قیامت کے اس خوفناک منظر سے تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا، تم کو اس دنیا کے اندر قیامت کے اس خوفناک منظر سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس دنیا کے اندر انہی دو چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور غفلت بھری زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان غافل ہو جاتا ہے، اولاد کو اس دنیا کے اندر سکسیس کرنے کے لیے، اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے ایک انسان حرام راستے کو حرام نہیں سمجھتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان غافل ہو جاتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان حرام راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا کے اندر غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب حساب والی دن کی ہولناکی کی طرف بڑھتے ہیں اور خوفناک منظر کو تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ایک آیت کریمہ کے اندر
اس قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر دیا اور دنیا والے انسانوں کو خبردار کر دیا کہ اے لوگو اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اس ہولناکی والے دن سے ڈر جاؤ اور خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے پہلے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں، جس کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ جو ہے بڑا سخت ترین زلزلہ ہونے والا ہے۔ ان الساعۃ ساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے بعد دوسرے آیت کریمہ کے اندر اور ایک ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر خوفناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں وہ دن اتنا سخت ہوگا، وہ دن اتنا المناک ہوگا، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وہ ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی، وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنی پستانوں سے لگا کر کے دودھ پلاتی ہے، وہ ماں اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ کے اندر وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، وہ دن کتنا المناک ہوگا کہ ایک ماں دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائی ہوئی بچے کو بھول جائے گی اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنی حمل کو ساقط کر دے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین سخت ترین عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگو یہ اتنا سخت دن ہوگا کہ تم دنیا والے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشہ میں ہیں، حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ بعض مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیت کریمہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر نازل ہوئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور قیامت کے منظر کو صحابہ کرام کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس طرح ڈر جاتے ہیں۔ قیامت کے منظر کو سن لینے کے بعد، قیامت کے المناکی کے بارے میں سن لینے کے بعد اور اس کے جو ہے المناکی کے بارے میں تصور کر لینے کے بعد صحابہ کرام اس طرح غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ رات بھر صحابہ کرام روتے ہوئے رات کو گزار دیتے ہیں۔ پھر مفسرین بیان کرتے ہیں، حدیث کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی جانوروں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس دن خیمہ لگانا
بھی بھول جاتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے اس خوفناک منظر کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سن لینے کے بعد صحابہ کرام اس طرح ڈر جاتے ہیں اور اس طرح خوفناک منظر سے ڈر جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رات بھر رونے کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی رات کو گزارتے ہیں، اور صبح صحابہ کرام جب جاگتے ہیں تو اپنی جانوروں کو بھول جاتے ہیں، خیمہ لگانا بھی بھول جاتے ہیں اور ہانڈیوں کو پکانا بھی بھول جاتے ہیں، اور اس طرح صحابہ کرام قیامت کے منظر کو تصور کرتے ہوئے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ آج ہمارے سامنے ہے، یہ آیت کریمہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، آیت کریمہ کی تفسیر ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تصور کریں، غور و فکر کریں کہ آج ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی قیامت کے وہ خوفناک منظر کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قیامت کے بارے میں تو فکر ہی نہیں، ہمیں قیامت کہ اس عالمناک دن کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ صحابہ کرام اگر سن لیا کرتے تھے تو فوراً غمزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن اتنا سخت ہونے والا ہے جس دن کی سختی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج 1 میل کے سوا میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، اور اس کے تپش کی وجہ سے انسان پریشان حال ہوں گے، انسان اپنی عملوں کے مقدار اپنے پسینے میں سرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں غرق ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اندازہ لگائیں وہ دن کیسا ہوگا جس دن کی ہولناکی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جس دن سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جس دن ستارے کی روشنی کو چھین لی جائے گی، جس دن ستارے ماد پڑ جائیں گے، وہ ستارہ جو ٹمٹما رہا ہے آسمان کے اندر، وہ ستارے جو آسمان کے اندر آج چمک رہے ہیں، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ستارے اس طرح آسمان سے جڑنا شروع ہو جائیں گے جس طرح آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ ستارے ماد ہو کر کے آسمان سے ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گر جائیں گے۔ اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، وہ دن کیسا ہوگا جس دن پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جس دن پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ اے دنیا والے لوگوں، اس دن کے بارے میں تصور کرو جس دن پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ جو آج اپنی جگہوں پر تھامے ہوئے ہیں، اس پہاڑ کو، جس پہاڑ کو زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے میخ بنا کر کے گاڑ دیا ہے، یہ پہاڑ اس دن قیامت کا اتنا خطرناک دن ہوگا جس دن پہاڑ کو بھی چلا دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور ہم خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے اللہ رب العالمین چلائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ سردیوں کے موسم میں لحاف کو استعمال کرتے ہیں، اس لحاف کے اندر روئی کو ڈالا جاتا ہے، اس لحاف کے اندر روئی کو ڈالا جاتا ہے۔ وہ لحاف جب بیٹھ جاتے، وہ لحاف کے اندر روئی جب بیٹھ جاتی ہے تو اس روئی کی دھنائی کرنے کے لیے دھنائی کرنے والے انسان کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور جب اس روئی کی دھنائی کی جاتی ہے، اور جب روئی کی دھنائی کی جاتی ہے تو اس کے سامنے کچھ ذرات اڑائے جاتے ہیں، کچھ ذرات اڑتے ہیں۔ بالکل اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین روئی کی گالوں کی طرح ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سورج جو آج آسمان سے ہمارے اوپر اپنی شعاعیں پھیل رہا ہے، یہ سورج جو اس دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اس کی روشنیوں کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے جو ہیں وہ بالکل ماند پڑ جائیں گے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، وہ دن اتنا المناک ہوگا
کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سرزمین عرب کے اندر عرب کے لوگ 10 ماہ کی اونٹنیوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بالکل جننے کے قریب، بچے جننے کے قریب ہو جاتا اور وہ اونٹنیاں دودھ دینے کے لائق ہو جاتی تھی، اور اس وقت سرزمین عرب کے لوگ ان اونٹنیوں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر اسی کا مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ وہ دن اتنا المناک ہوگا، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ گابن اونٹنیوں سے بھی پرواہ ہو جائیں گے، لوگ ان اونٹنیوں کو چھوڑ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں یہ قیامت کا خوفناک منظر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے، جس دن کی ہولناکی کے بارے میں اور ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اسی قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ، اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے خوفناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن کوئی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ اے دنیا والے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ، اے دنیا والے لوگوں اس دن سے خوف کھا جاؤ جس دن کوئی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہوگا، جس دن کوئی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کرتے ہیں، آج تو ہم اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں، آج تو ہم اس دنیا کے اندر دوسروں کی کامیابی کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک بیٹا بھی اپنے باپ سے بھاگے گا اور ایک بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی، جس دن ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا اور ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اسی دن سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس دن کی عالمناکی کے بارے میں اگر ہم اور آپ تصور کرتے، اس دن کی خوفناک منظر کے بارے میں اگر ہم اور آپ غور و فکر کرتے، تدبر و تفکر کرتے، تو آج ہماری زندگی گزارنے کی یہ حالت نہ ہوتی، آج ہماری زندگی بسر کرنے کی یہ حالت نہ ہوتی کہ آج ہم اس دنیا کے اندر بالکل قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دن کے بارے میں کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایک انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو وزن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو کچھ نیکیاں کم پڑ جائے گی، اگر اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ نیکیاں آ جائے تو اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہ آئے تو اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ انسان کہے گا کہ اے میرے پروردگار عالم مجھے مہلت دی جائے، اے میرے پروردگار عالم مجھے مہلت دی جائے، میں نیکیاں لے کر کے آتا ہوں۔ وہ انسان نکل جائے گا، نیکیوں کی تلاش میں نکل جائے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا، اس حکایت سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اس بات سے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ انسان سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اپنے بیٹے سے
کہے گا اے میرے بیٹے تو جانتا ہے میں نے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر نہ جانے کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کیا تھا، اے میرے بیٹے تو جانتا ہے میں نے تو دنیا کے اندر تمہارے لیے بینک بیلنس بھی کیا تھا، اے میرے بیٹے میں نے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بہترین مکان بھی بنایا تھا، اے میرے بیٹے آج میں چند نیکیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہا ہوں، اے میرے بیٹے تو مجھے ایک نیکی دے دے، اے میرے بیٹے تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جواب دے گا اے میرے ابو جان جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اسی طرح وہ انسان اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی بیوی سے کہے گا کہ اے میری بیوی تو جانتی ہے میں نے تو دنیا کے اندر تمہارے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا، تم نے دنیا کے اندر جو چاہا میں نے ان تمام کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا، میں نے تم نے دنیا کے اندر جن چیزوں کا مطالبہ کیا میں نے تمام کی تمام چیزوں کو پورا کر دیا، اے میری بیوی آج میں ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں تو مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ وہ بیوی جواب دے گی اے میرے شوہر سرتاج میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ میرے عزیز ساتھیوں اس بات سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا، وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ ایک چاہنے والے انسان بھی نیکیاں دینے سے بھی انکار کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں آج ہم اس دنیا کے اندر جب اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو چند کامیابیوں کے لیے اور چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی کامیابیوں کو حاصل کروانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کی خوفناک منظر سے ڈر جاؤ اور اس دن کی سختی سے ڈر جاؤ جس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا اور کام آنے والا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں اس دن کی سختی کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن لوگوں کے سامنے جہنم کو واضح کر دیا جائے گا، جس دن لوگوں کے سامنے جہنم کو بالکل واضح کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہم لوگوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے بالکل جہنم کو اس کے سامنے واضح کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس جہنم کی ہولناکی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ جس جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ 70,000 لگام اس جہنم کو لگائے جائیں گے اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جہنم کو لوگوں کے سامنے اس قیامت کے دن واضح کر دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے اس جہنم کو پیش کر دیا جائے گا جس جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس جہنم کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک انسان اس جہنم کی ہولناکی کے بارے میں سوچ کر کے ایک انسان ڈر جائے گا اور خوفناک ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن لوگوں کے سامنے اور مشرکوں
مشرکوں کے سامنے، ایمان والے لوگوں کے سامنے بھی جہنم کو واضح کر دیا جائے گا۔ جب ایمان والے لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ میرے لیے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب کافر جہنم کو دیکھیں گے، جب مشرک جہنم کو دیکھیں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى، جب کافر جہنم کو دیکھیں گے تو وہ لوگ اپنے نفس کو کوسنا شروع کر دیں گے، وہ لوگ اپنے نفس کے اوپر ملامت کریں گے، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی 14ویں پارے کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ جب کافر جہنم کو دیکھیں گے، جب مشرک لوگ جہنم کو دیکھیں گے، جب کافر جہنم کو دیکھیں گے تو وہ لوگ ملامت کریں گے کہ کاش میں نے دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن ایک انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ وقت یہی ہوگا، سب سے خطرناک گھڑی یہی ہوگی کہ جب اس کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا، اس وقت وہ انسان یہ تصور کرے گا، اس وقت یہ انسان یہ گمان کرے گا کہ ہمیں اسی جہنم سے ڈرایا گیا تھا، ہمیں اسی جہنم کی ہولناکی کے بارے میں علم دیا گیا تھا، لیکن ہم نے اسی جہنم کو ٹھکرایا تھا۔ وہ انسان یہ تصور کرے گا، وہ انسان اپنے نفس کو کوسنا شروع کرے گا کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں، کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، کافروں کے سامنے جہنم کو واضح کر دیا جائے گا اور سرکس لوگوں کو یہ خبر دے دی جائے گی کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر سرکسی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر کے اپنی زندگی کو گزاری ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ وہ دن فیصلہ کیا جائے گا کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر سرکشی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو مان کر کے اپنے زندگی کو نہیں گزارا، اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہی وہ سرکس لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے، یہی وہ سرکس لوگ ہیں، یہی وہ ظالم ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو یہ آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک انسان جب جہنم کو دیکھے گا تو وہ آدمی اپنے آپ کو کوسنا شروع کرے گا، اپنے نفس کو ملامت کرے گا اور کوسنا شروع کرے گا کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر ایمان والے بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ دن کیسا ہوگا اندازہ لگانے کی کوشش کرے جس دن ہمیں صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا اور ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ کوئی بھی انسان اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی بھی آدمی اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے سکتا، کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ آدمی چار یا پانچ چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا اور اللہ رب العالمین ایک انسان سے یہ کہہ دے گا کہ ایک انسان جب تک 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وعن عمرہ
فیما افنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو عمر عطا کیا تھا، اس عمر کو تم نے کہاں پر گوایا، اس عمر کو تو نے کہاں پر لگایا، اس عمر کو تو نے کہاں پر کھپایا۔ جب تک ایک انسان اپنی عمر کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا، وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ گھڑی ایک انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ ہوگی جس گھڑی ایک انسان سے اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، کسی انسان نے اس دنیا کے اندر اگر 60 سال کی زندگی گزاری ہے، کسی آدمی نے اگر 70 سال کی گزاری ہے، کسی آدمی نے اگر 80 سال کی زندگی گزاری ہے، تو ان تمام کے تمام سالوں کا جواب ایک انسان کو دینا پڑے گا۔ ایک انسان کو 80 سال کی زندگی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ اس نے 80 سال میں آنے والے سیکنڈ کو کہاں پر گزارا، اس 80 سال کے اندر آنے والے منٹ کو کہاں پر گزارا، اس 80 سال کی زندگی کے اندر آنے والے گھنٹے کو کہاں پر گزارا، اس زندگی کے 80 سال کی زندگی کے اندر آنے والے مہینے کو کہاں پر گزارا۔ جب تک ایک انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا، وہ آدمی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ آدمی اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے۔ نوجوانوں خبردار ہو جاؤ، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں آگاہ ہو جاؤ۔ آج ہماری جوانی تو صرف اور صرف غفلت میں کٹ رہی ہے، ہماری جوانی تو آج اس دنیا کے اندر لہو و لعب میں کٹ رہی ہے۔ اے نوجوانوں، اس قیامت کی ہولناکی کے بارے میں تصور کرو، اس دن کی سختی کے بارے میں سوچو، اس دن کی سوال کیے جانے والے اس سوال کے اوپر غور و فکر کرو، جس دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس دن تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو جوانی تمہیں دی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر صرف کیا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سوال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں، جوانی کی فضیلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ تم نے عمر کو، جو عمر میں نے تمہیں دیا، اس عمر کو تو نے کہاں پر گوایا۔ اس عمر کے اندر جوانی کا مرحلہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین الگ سے جوانی کے بارے میں اگر سوال کر رہا ہے تو ایک انسان کو آگاہ ہو جانا چاہیے، ایک انسان کو خبردار ہو جانا چاہیے، ایک آدمی کو جو ہے ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں تاکید سے بیان کر رہا ہے کہ اسے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک ایک آدمی اپنی جوانی کے بارے میں جواب نہیں دے گا، تب تک وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنے قدم کو جنبش تک نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال اس انسان سے کیا جائے گا کہ ہم نے جو مال تمہیں اس دنیا کے اندر دیا، اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا، ہم نے جو مال تمہیں اس دنیا کے اندر دیا، اس مال کو تو نے کہاں سے حاصل کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سوال کے اوپر سب سے زیادہ بگاڑ اگر کسی چیز کے اندر ہے تو اسی سوال کے اوپر ہے۔ آج ایک انسان جب دولت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب ایک آدمی دولت کو کمانے کے لیے نکلتا ہے، دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ آدمی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، وہ آدمی حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا۔ جس راستے سے بھی دولتیں آ رہی ہے، جس راستے سے مال آ رہا ہے، وہ آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مال تمہیں دیا، اس مال کو تو نے کہاں سے حاصل کیا۔ اور چوتھا سوال اسی میں، جس مال کو میں نے تمہیں عطا کیا، اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا، اس مال کو تو نے کہاں پر لگایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ مال کو خرچ کرنے میں بھی لاپرواہی برتتے ہیں، ہم اور آپ جہاں تہاں اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو چوتھا سوال ایک انسان سے کیا جائے گا کہ جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا، اس مال کو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ قیامت کے مناظر
آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب موضوع کا جو ہے دوسرا حصہ، اس کے اوپر کچھ باتیں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آج ہمارا عمل کیا ہے، ہم اس دن کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں، اس ہولناکی والے دن کے لیے، اس قیامت کے خوفناک دن کے لیے، اس سختی والے دن کے لیے ہم کون سے اثاثے کو تیار کر رہے ہیں، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا حربہ ہے جس عمل کو کر لینے کے بعد ہم اس سختی والے دن کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر ذکر الہی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے والا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اس سختی کے دن کامیابی کو پانے والا ہے، اور اس سختی کے دن وہ انسان جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، اللہ کے اصولوں کو مان کر کے اس کے ذکر میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے، اس آیت کریمہ سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر میں اور اس کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن کچھ انسان ایسے ہوں گے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، جن کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہوگی، جن کی آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا، یعنی اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد، ان کے اصولوں کو جان لینے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جان لینے کے بعد اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کے ذکر میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار عالم، آج مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اے میرے پروردگار عالم، آج مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اے میرے پروردگار عالم، میں تو دنیا کے اندر اپنی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، میں تو دنیا کے اندر اور دنیا کی تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کرتا تھا، اے میرے رب آج مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایسے انسان کو جواب دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جواب دیا جائے گا جب وہ آدمی سوال کرے گا کہ آج مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، آج مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تمہیں نابینا بنا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے، اندھا بنا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو ٹھکرایا تھا، جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، میری نصیحتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا، بالکل اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے، بالکل آج تمہیں بھی اسی طرح نابینا بنا دیا گیا ہے جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلایا تھا۔
اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جواب دے گا کہ آج تمہیں اس لیے اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے، آج تمہیں اس لیے نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں سے انکار کیا تھا، میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، آج تمہیں بالکل اسی طرح بھلا دیا گیا ہے اور اسی کی پاداش میں تمہیں نابینا اور اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو قیامت کے مناظر کے اوپر، قیامت کے خوفناک منظر کے اوپر جو آیت کریمہ پیش کی گئی اور اس کی حولناکی کے بارے میں جو احادیث اور جو آیت کریمہ پیش کی گئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان آیتوں کے اوپر ایمان لے آئیں اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کا منظر جو ہوگا وہ بڑا ہی المناک ہوگا، بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ ہمارا اور ایمان اس بات کے اوپر، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی ان آیتوں سے انکار کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نابینا بنا کر کے اٹھائیں گے اور اندھا بنا کر کے اٹھانے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے مناظر کے اوپر اور ہمارے عملوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ قیامت آنے والی ہے۔ جو آدمی قیامت سے انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت آنے والی ہے اور یہ قیامت برحق ہے، اور قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی واضح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی کے اندر بھی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر باحیات رکھے قیامت کے منظر کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اوپر قیامت کی سختی میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔